وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سامعین گرامی، دوستان آل محمد علیہ السلام، قرآن کریم کی مشہور اور معروف آیت کریمہ ہے، قل رب ادخلنی مدخل صدق، قل رب ادخلنی مدخل صدق. قل اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، قل رب ادخلنی مدخل صدق، پالنے والے ہمیں سچائی کے ساتھ داخل فرما، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور ہمیں سچائی کے ساتھ باہر نکال. قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي، پالنے والے اپنے پاس سے، وَاجْعَل لِّي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اپنے پاس سے ہمیں سلطان عطا فرما جو ہماری مدد کرے. الحمدللہ رب العالمین، آج ہماری مسجد جو ہے اختتامیہ مجلس ہے، یعنی پہلی محرم سے لے کر اب تک 2 ماہ 8 دن مسلسل الحمدللہ رب العالمین مجالس کا سلسلہ رہا. اور ہماری مجلس میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا ذکر ہوتا ہے، نبی کی نبوت کا ذکر ہوتا ہے، 1,24,000 انبیاء کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، کچھ نصیحت ہوتی ہے، محمد آل محمد کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، حدیث کی باتیں ہوتی ہیں. ہماری مجلس کا لب و لعاب مجموعہ یہی ہے کہ حسین کی مجلس واللہ بہترین درس ہے. یقیناً اس درس میں جو شرکت کر لے الحمدللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گا. درود بھیجیے گا. ہر اعتبار سے اب پتہ نہیں میں 2 ماہ 8 دن کا لب و لعاب خلاصہ مجموعہ اس کو میں جمع کر پاؤں گا یا نہیں، مجھے خود بھی پتہ نہیں ہے وقت کتنا ہے. لیکن انتہائی اطمینان کے ساتھ، انتہائی اختصار کے ساتھ جتنی باتیں آپ مومنین، آپ نوجوانوں کی خدمت میں پہنچا سکتا ہوں وہ پہنچاؤں گا. آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں ہر صاحب کمال اپنے کمال پر فخر کرتا ہے. جس کو جو کمال ہے اس کو اپنے کمال پر ناز ہے، فخر ہے. کوئی اپنے علم پر ناز کرتا ہے، کوئی اپنے حلم پر ناز کرتا ہے، کوئی اپنے بہادری پر ناز کرتا ہے، کوئی میدان میں جم کے لڑنے پر ناز کرتا ہے، کوئی اپنے سونے پر ناز کرتا ہے. لہذا جو جس کمال کا مالک ہے اپنے کمال پر وہ فخر کرتا ہے، اپنے کمال پر وہ ناز کرتا ہے. خلاق کائنات نے کہا ہمارے پاس بھی ایک سلطان ہے جس پر اللہ کو فخر ہے، اللہ کو ناز ہے. اور یہی وجہ ہے خدا نے اس سلطان کی ہر ادا کو قرآن کی آیت بنایا ہے. ہر ادا کو اللہ نے دیکھا اگر وہ سلطان میدان جنگ میں جم کے لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے تو قرآن نے کہا کأنہم بنیان مرصوص، یہ تو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. جب خدا نے دیکھا کہ میرا سلطان مسجد امامت پر بیٹھ کر کائنات کا فیصلہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو کہا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اس کے پاس تو ساری کتاب کا علم موجود ہے. جب اللہ نے سلطان کو دیکھا کہ چادر تطہیر میں جمع ہے تو اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جس اعتبار سے تقریباً جہاں جہاں خدا اپنے سلطان کو دیکھ رہا ہے اسی اعتبار سے خدا
قصیدہ پڑھ رہا ہے، دیکھا سلطان حالت رکوع میں ہے، سائل نے سوال کر دیا، سلطان نے ہاتھ کو بڑھا دیا، اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، میرے بندے حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ شب ہجرت اگر سلطان کو بستر رسول پر سویا ہوا دیکھا تو اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، میرے بندے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، قیمت میں اللہ کی رضا لے لیتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ درود بھیجیے محمد علیہ اپنے بندوں کو بہت مہربان ہے۔ اگر سلطان کے گھر سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی جا رہی ہے تو خدا کہہ رہا وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ یتیمًا ومسکینا واسیرا، یہ میری محبت میں یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہر مقام پر خدا سلطان کی تعریف کر رہا ہے۔ اگر مسند امامت بچھی ہوئی ہے اور سلطان کائنات کے مسائل کو حل کر رہا ہے تو خدا نے کہا کلو شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ساری کائنات کو امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ کائنات کا ہر سوال امام مبین بتائے گا، اور بتا رہا اس اعتبار سے قرآن میں 360 آیت فقط اور فقط میرے مولا اللہ نے مشکلات علی ابن ابی طالب کے شان میں ہے۔ درود بھیجیے سلطان ہے جس پر خدا کو اس سلطان پر فخر ہے، خدا اس سلطان پر ناز کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے ہم مولا علی کو نہیں سمجھ سکتے، ہمارے پاس نہ وہ دماغ ہے، وہ نہ صلاحیت ہے، نہ وہ علم ہے، نہیں سمجھ سکتے مولا ہے کیا۔ میں بارہا کہتا ہوں اس اعتبار سے ساری دنیا کے انس اور جنس، رسول خدا کی حدیث ہے ساری دنیا کے انس اور جنس علی کے فضائل لکھنے بیٹھے اور سمندر جو ہے نا ساری دنیا کا سمندر سیاہی بن جائے، اور ساری دنیا کا درخت جو ہے قلم بن جائے، اور ساری دنیا کے انس و جنس جب سے دنیا خلق ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک 1400 سال ہے، اور آج سے لے کر صبح قیامت تک جو لامعلوم ہے، پتہ نہیں ہے قیامت کب ہوگی۔ یہ انس اور جنس جو ہے علی کے فضائل کو لکھنے بیٹھے تو نبی نے فرمایا سمندر ختم ہو جائے گا، درخت ختم ہو جائے گا، سیاہی ختم ہو جائے گی، انسان اور جنات کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ درود بھیجیے محمد Hostia,
ختم نہیں ہوں گے۔ آج 1400 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں شونا شاعر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شان میں 1400 سال سے اشعار کہہ رہے ہیں۔ 1400 سال سے منقبت کہنے والے مولا کی شان میں منقبت کہہ رہے ہیں، قصیدہ پڑھنے والے مولا کے شان میں قصیدہ پڑھ رہے ہیں، نثر میں مولا کے فضائل بیان کرنے والے 1400 سال سے مولا کے فضائل بیان کر رہے ہیں، مصنف تاریخ لکھنے والے مولا کی شان میں کتابیں لکھ رہے ہیں، مؤلف جو ہے وہ مولا کے شان میں کتابیں مرتب کر رہے، اشعار کی کمی نہیں، قصائد کی کمی نہیں، مؤلف کی کمی نہیں، مصنف کی کمی نہیں۔ 1400 سال ہو گیا، سب ختم ہو گئے، علی کے فضائل ختم نہیں ہوئے۔ درود بھیجیے محمد علی کے فضائل ختم نہیں ہوئے، ہم نہیں سمجھ سکتے بابا، پھر بھی کہتا ہوں علی کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے یہ شیعہ جو ہے یہ علی علی کرتے ہیں، یہ رسول خدا سے علی کو بڑھا دیتے ہیں، یہ تو رسول کے بھی اتنے فضائل نہیں بیان کرتے جتنے یہ علی کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بابا ہم نہ کسی کو بڑھاتے ہیں نہ کسی کو گھٹاتے ہیں، نہ ہم کسی کو کافر بناتے ہیں نہ ہم کسی کو مسلمان بناتے ہیں، ہم وہی کہتے ہیں جو خدا نے کہا۔ خدا نے اگر کسی کو نبی کہا ہے تو ہم نبی کہتے ہیں، ولی کہا ہے تو ہم ولی کہتے ہیں، علی کہا ہے تو ہم علی کہتے ہیں، کچھ نہیں کہا ہم بھی کچھ نہیں کہتے۔ ضرور بھیجیے محمد حدیث ہے، نبی نے فرمایا یا علی ما عرفنا الا اللہ وانا، اے علی تم کو کسی نے نہیں پہچانا، ہم نے اور اللہ نے۔ توجہ شاہراؤ، یا علی ما عرفنا الا اللہ وانا، یا علی تم کو کسی نے نہیں پہچانا، ہم نے اور اللہ نے۔ ما عرفنی انت واللہ، اور ہمیں کسی نے نہیں پہچانا، تم نے اللہ نے۔ ما عرف اللہ انا وانت، اور اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا، میں نے اور تم نے۔ ضرور دیکھئے محمد سمجھ میں آیا مولا کو کون پہچان رہا ہے؟ نبی نے فرمایا یا علی کسی نے تم کو نہیں پہچانا، ہم نے پہچانا ہے اور اللہ نے پہچانا ہے۔ جب کسی نے پہچانا ہی نہیں تو ہم کہاں سے پہچانیں گے؟ توجہ کرتا ہوں، جب کسی نے پہچانا ہی نہیں اللہ کے علاوہ نبی کے علاوہ تو ہم کہاں سے پہچانیں گے؟ اللہ کو پہچاننے والا امام علی ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے والا رسول اللہ ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، اللہ نے علی کو ایسا پہچانا ہے، اللہ نے علی کی ایسی معرفت حاصل کی ہے۔ اللہ کی معرفت علی کے قلب میں کیفی ہے، کیفیت ہے۔ اللہ کی معرفت علی کے قلب میں جو ہے وہ کیفی اعتبار سے ہے، کیفیت کے اعتبار سے ہے۔ کیفیت کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ ہمارے قلب میں یا آپ کے قلب میں کیفی ہے، کیفیت ہے۔ یہ کیفیت کو تولا نہیں جاتا، کیفیت کو وزن نہیں کیا جاتا، کیفیت
कैफियत का पता कैसे चलता है? आपके सामने कोई हादसा हो गया, आपकी जान निकल गई, आपके हालात गिरगर गूंड हो गए, आप परेशान हो गए, लोग कहते हैं किसकी अजब हालत हो गई है, इसकी अजब कैफियत हो गई है। अगर गम है, जब भी ये गम से निढाल हो गया, खुशी है, जब भी ये खुशी में खुशहाल हो गया, ये कैफी है, इसको तौला नहीं जा सकता, इसको वजन नहीं किया जा सकता। अल्लाह की मार्फत जो अली के कल्ब में है वो कैफियत के एतबार से है, और जब कैफियत के एतबार से है तो मेरा मौला क्या कहता है अल्लाह की शान में? अल्लाह क्या है? अल्लाह को मेरा मौला ही समझ सकता है, हम नहीं समझ सकते। हम अपने नौजवानों को समझाने के लिए इतना कहते हैं, अगर हम इस कैफियत के हालात को अगर हम कमियत में बदल दें, अगर इस कैफियत के हालात को हम कमियत में बदल दें, अगर इस कैफियत के हालात को हम जिस्म में बदल दें, तो हम फिर बदल कर सकते हैं, फिर हम तौल सकते हैं। यानी कैफियत को तौला नहीं जा सकता, लेकिन इस कैफियत को हम कमियत में बदलते हैं। जब हम इस कैफियत को कमियत में बदलेंगे, जिस्म में बदलेंगे, तो फिर तौला जा सकता है, वजन किया जा सकता है। तो अली को जो मार्फत अल्लाह की है कैफियत, इसको अगर हम कमियत में बदलते हैं, बदलने के बाद एक पल्ले पर अली की अल्लाह की मार्फत को रखते हैं और एक पल्ले पर जमीन और आसमान को रखते हैं, अली के ईमान का वजन ज्यादा रहेगा। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। यानी कायनात पूरे जमीन और आसमान को एक पल्ले पर रखते हैं और एक पल्ले पर अल्लाह की मार्फत जो अली के कल्ब में उसको रखे, तो यकीनन अली का पल्ला जो है वो झुकता हुआ नजर आएगा। इस एतबार से हमारे बच्चों से ये कहा जाता है ये इमाम बारगाह किसी ने बनाया है या नहीं? यकीनन हर बच्चा कहेगा यकीनन इस इमाम बारगाह का बनाने वाला है बनाने वाला। हम रात को सोए 2 एकड़ जमीन हो, तवज्जो चाहता हूँ, हम रात को सोए 2 एकड़ जमीन हो, बिल्कुल मैदान हो, सुबह उठ के देखे बेहतरीन महल बन गया है, बाग भी है, चश्मा भी है, लाइट भी है, बेहतरीन। अब अगर कोई कहे कि ये कैसे बना है, ये खुद बन गया, रात को सोए सुबह को खुद ब खुद बन गया, दुनिया क्या कहेगी? बच्चा यही कहना हो नहीं सकता, यकीनन इसका बनाने वाला है, जब बना है, बगैर बनाए नहीं बन सकता। उसी तरीके से अली की मार्फत अल्लाह के निस्बत रहती है। मौला फरमाते हैं कि लौ कशफुल ग़िता मज़दतो यकीना, इस आँख से अल्लाह को नहीं देखा जा सकता। तवज्जो चाहता हूँ, इस आँख से अल्लाह को नहीं देखा जा सकता। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं कौन से किस उन्मान को लेकर आगे बढ़ूं? इस आँख से अल्लाह को नहीं देखा जा सकता। इस आँख से किस चीज़ को आप देखेंगे? इस आँख से आप उसी चीज़ को देखेंगे जो जिस्म रखती है, जो मादियात है। मिंबर आँख से देखेंगे, लाउड स्पीकर आँख से देखेंगे, मस्जिद आँख से देखेंगे, रेल आँख से देखेंगे, गाड़ी आँख से देखेंगे, हवाई जहाज आँख से देखेंगे। यह आँख से देखने की चीज़ है, लेकिन जो मादी नहीं है, जो मानवी है, उसको आप आँख से नहीं देख सकते। इसलिए तबादुल कायनात का अल्लाह है, लेकिन उस अल्लाह को हम इस आँख से नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। लेकिन मेरे मौला ने कल्ब के दिल की आंखों से देखा है, और दिल की आंख से देखकर मेरे मौला ने कहा लौ कशफुल ग़िता मज़दतो यकीना, अगर अली के सामने आँख अगर अली के आँख के सामने से पर्दा हटा दिया जाए और अली के इस आँख से अल्लाह नजर आए, जब भी अली के यकीन में इजाफा नहीं होगा। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जब दरूद पढ़ते हुए जरा आप हम आगे आ जाइए, आगे जाए जरा 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 आगे आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर अली खुदा को इस आँख से देखना चाहे,
پردہ ہٹ جائے پھر بھی میرے مولا یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، جتنا مولا نے خدا کو جتنی معرفت حاصل کرنی تھی کر لیا، ایسا نہیں کہ اب علی اس آنکھ سے دیکھے تو اللہ کی معرفت میں اضافہ ہو جائے، نہیں، کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ نے نبی سے کہا ہے، میرے نبی آپ دنیا میں، آپ خلق میں سب سے زیادہ محبت آپ کس سے کرتے ہیں؟ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے، اے میں علی سے محبت کرتا ہوں، درود بھیجئے محمد اور آل محمد۔ اللہ میں محبت کرتا ہوں۔ نبی نے فرمایا، پالنے والے ہم بھی علی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس اعتبار سے۔ ایک دوسرا، خدا علی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ دلیل کیا ہے خدا علی سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ نبی جب بھی دعا مانگتے ہیں کسی کے لیے تو کہتے ہیں اللہم ارحم بحق علی، پالنے والے اس پر رحم فرما، علی کا واسطہ ہے۔ مولا علی ابن ابی طالب نے ایک دن رسول خدا سے کہا، اللہ کے رسول آپ ہماری مغفرت کے لیے دعا کیجئے، اللہ ہماری مغفرت کرے۔ نبی نے کہا، یا علی میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ نبی اٹھے، نماز میں کھڑے ہوئے، نماز پڑھا، وَرَفَعَ يَدَهُ إِلَى الدُّعَاء، اور نبی نے اپنے ہاتھ کو دعا کے لیے بلند کیا۔ علی کہتے میں پیچھے سے سن رہا تھا کہ نبی دعا کیا کرتے ہیں۔ نبی نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہم بحق علی عندک اغفر علی، پالنے والے تیرے نزدیک علی کے حق کا واسطہ تو علی کی مغفرت فرما، درود بھیجئے محمد اور آل محمد۔ علی کی مغفرت فرما، اس اعتبار سے نبی نے علی کا واسطہ دیا۔ مولا نے کہا، اللہ کے رسول آپ نے کہا خدا کو کہ علی کے حق کا واسطہ، کہا کہ علی کائنات میں اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے، تجھ سے زیادہ جس سے خدا محبت کرے وہ تو ہے، اس اعتبار سے۔ اور آپ وہ واقعہ بھی سن چکے ہیں، رسول خدا پاک امام حسن امام حسین علی اور فاطمہ کے گھر میں ہے۔ امام حسین چھوٹے ہیں، امام حسین نانا کے پاس آئے، نانا سے حسین لپٹ گئے۔ رسول نے کہا، حسین کیا کھانا چاہتے ہو؟ حسین تمہارے لیے کیا منگوائے؟ ایک مرتبہ کربلائی مولا نے کہا، نانا کھجور کھانے کا دل چاہ رہا ہے، کھجور۔ رسول خدا نے دعا کیا، طبقات میں جنت کے کھجور آ گئے۔ جب جنت کے کھجور آ گئے، رسول خدا نے ایک دانہ لیا اور لینے کے بعد حسین کے منہ میں وہ دانہ دیا۔ جیسے ہی رسول حسین کے منہ میں وہ دانہ دے رہے ہیں، دانہ دیتے دیتے ایک مرتبہ رسول خدا اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا، ہنیئا لکا یا حسین، ہنیئا لکا یا حسین، اے حسین تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ امام حسن کو کھجور کا ایک دانہ دیا، کھڑے ہو گئے، پھر کہا ہنیئا لکا یا حسن، اے حسن تجھے مبارک ہو۔ فاطمہ زہرا کو کھجور کا دانہ دیا، کھڑے ہو گئے، ہنیئا لکا یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھے مبارک ہو۔ اب علی ابن ابی طالب باقی تھے، مولا نے کھجور کا ایک دانہ لیا، علی کے منہ میں دیا اور پھر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہنیئا لکا یا علی، اے علی تجھے مبارک ہو۔ نبی بیٹھ گئے، پھر ایک دانہ لیا، پھر علی کے منہ میں دیا، پھر کھڑے ہو گئے، ہنیئا لکا یا علی، اے علی تجھے مبارک ہو۔ پھر نبی بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے، ایک دانہ
دیا اور کہا ہنیئن لکا یا علی، اے علی تمہیں مبارک ہو۔ فاطمہ زہرا سامنے آئی، کہنے لگی بابا آپ نے حسین کے منہ میں کھجور کا ایک دانہ دیا اور کہا ہنیئن لکا یا حسین، اے حسین تجھے مبارک ہو۔ حسن کے منہ میں ایک دانہ کھجور کا دیا اور کہا اے حسن تجھے مبارک ہو۔ میرے منہ میں کھجور کا ایک دانہ دیا اور کہا اے فاطمہ تجھے مبارک ہو۔ لیکن علی کے منہ میں آپ بار بار کھجور کا دانہ دے رہے ہیں، آپ بار بار بول رہے ہیں، بابا اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بولا، حسین کے منہ میں جو ایک کھجور دیا نا جبریل نے کہا ہنیئن لکا یا حسین، اے حسین تجھے مبارک ہو۔ میں نے جبریل کی باتوں کو دہرایا ہے، حسن کے منہ میں دیا، جبریل نے کہا میں جبریل کی باتوں کو دہرایا ہے، تمہارے منہ میں دیا، جبریل نے کہا میں نے جبریل کے باتوں کو دہرایا ہے۔ لیکن جب علی کے منہ میں دیا نا جبریل خاموش تھا، خدا بول رہا تھا۔ درود بھیجیے محمد تو خدا بولنے لگا ہنیئن لکا یا علی، اے علی تجھے مبارک ہو۔ میں بیٹھ گیا، میں نے سوچا ایک مرتبہ اور علی کے منہ میں کھجور دوں، دیکھوں خدا دوبارہ بولتا ہے یا نہیں۔ دوبارہ دیا، پھر خدا نے کہا ہنیئن لکا یا علی، اے علی تمہیں مبارک ہو۔ میں نے تیسری مرتبہ دیا، پھر خدا نے کہا ہنیئن لکا یا علی، اے علی تجھے مبارک ہو۔ میں نے چوتھی مرتبہ دیا، پھر خدا نے کہا ہنیئن لکا یا علی، اے علی تمہیں مبارک ہو۔ میں نے کہا اللہ میں کب تک دانا دیتا رہوں گا؟ اللہ نے کہا قیامت تک دیتے رہو، خدا بولتا رہے گا۔ درود بھیجیے محمد محبت کرتا ہے، علی خدا سے محبت کرتے ہیں۔ نے کہا کہ اللہ کے رسول جب مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، توجہ چاہتا ہوں سامعین، اللہ کے رسول جب مسجد میں بیٹھے رہتے تھے نا رسول خدا خود سے اٹھ سکتے تھے۔ مسجد کے فرش میں بیٹھے ہوئے رسول خدا خود سے اٹھ سکتے تھے، لیکن رسول خدا علی کو اتنا چاہتے تھے کہ رسول یہ اتنا محبت کرتے تھے کہ چاہتے تھے علی آئے رسول کو اٹھائے پھر رسول اٹھے۔ اس اعتبار سے اللہ کا رسول رہتا ہے جب بھی میرا مولا علی ابن ابی طالب آتے ہیں رسول اللہ کو ہاتھ بڑھاتے ہیں، رسول اللہ ہاتھ دیتے ہیں، مولا پکڑ کر رسول خدا کو بلند کرتے ہیں۔ یہ علی کی محبت رسول سے، رسول کی محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ اور شیخ صدوق نے اپنی کتاب خلاف خصال میں شیخ صدوق نے کہا 70 خصلتیں نبی کی تھی، 70 خصلتیں نبی کی تھی، 70 عادت نبی کی تھی، اور 70 عادت میں ایک عادت نبی کی تھی۔ نبی نے فرمایا یا علی انا لا استغنی عنکا فی الدنیا والآخرہ۔ اے علی رسول تجھ سے بے نیاز نہیں ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں بھی تیری ضرورت ہے، آخرت میں بھی تیری ضرورت ہے۔ درود بھیجیے محمد
ہجرت کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں۔ جب نبی ہجرت کر کے مکے سے مدینے گئے، جانے کے بعد نبی نے انصار کو مہاجر کو انصار کا نبی نے سب کو سب کا بھائی قرار دیا۔ طلحہ کا بھائی زبیر ہے، زبیر کا بھائی طلحہ ہے، فلاں صحابی کا بھائی فلاں صحابی ہے، فلاں صحابی کا بھائی فلاں صحابی ہے۔ علی کو کسی کا بھائی قرار نہیں دیا۔ جا علی تدمعینہ، علی نبی کے پاس روتے ہوئے آئے، اللہ کے رسول آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا، لیکن میرا بھائی کسی کو قرار نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ زمین کی طرف دیکھا، اور دیکھ کر کہا کہ اے علی، میں نے ساتوں آسمان کو دیکھا ہے، میں نے ساتوں زمین کو دیکھا ہے، تیرے مقابلے میں کوئی نہیں۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ درود بھیجئے محمد رسول اللہ۔ ہم کو کہتے ہیں یہ علی سے بڑھاتے تھے، یہ علی سے محبت کرتے ہیں، یہ نبی کے فضائل اتنا نہیں بیان کرتے جتنا یہ علی کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ بابا ہم نے علی کو نہیں پہچانا ہے، ہم فقط اتنا جانتے ہیں اللہ علی سے محبت کرتا ہے، نبی علی سے محبت کرتے ہیں، صحابی علی سے محبت کرتے ہیں۔ نبی نے قرآن کے متعلق کہا علی مال قرآن والقرآن ما علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ نبی نے کہا علی مال حق والحق ما علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ نبی نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یہ علی کا راستہ ہے۔ نبی بتاتے گئے علی ابن ابی طالب کی عظمت کو۔ نبی نے کہا مثل علی کا مثل قل واللہ، علی کی مثال قل واللہ احد جیسی ہے، علی کی مثال قل واللہ احد جیسی ہے۔ قل واللہ احد کے فضائل ہے، سورہ توحید کے فضائل ہے۔ اگر ایک مرتبہ کوئی سورہ توحید پڑھے نا، قرآن کے 3 حصے میں سے ایک حصہ ختم کر لیا۔ ایک مرتبہ اگر سورہ توحید پڑھا تو قرآن کا 10 پارہ ختم ہو گیا۔ 2 مرتبہ سورہ توحید پڑھا قرآن کا 20 پارہ ختم ہو گیا۔ 3 مرتبہ توحید پڑھا تو قرآن کا پورا قرآن ختم ہو گیا۔ نبی نے فرمایا علی کی مثال قل واللہ احد جیسی ہے، یعنی کیا؟ نبی نے فرمایا اگر کوئی علی کی محبت دل میں رکھے گا نا، 1 ثلث ایمان مکمل ہوگا، زبان سے اظہار کرے گا نا 2 ثلث ایمان مکمل ہوگا، علی کے سیرت پر عمل کرے گا نا پورا ایمان مل جائے گا۔ درود بھیجئے محمد رسول اللہ۔ مسلمان بن گیا۔ خدا سلامت رکھے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس اعتبار سے جس نے علی کی محبت قلب میں رکھا، 3 شعو ایمان میں سے 1 شعو ایمان کمپلیٹ ہو گیا، فقط دل میں نہیں ہے، زبان سے
سے ظاہر بھی کر رہا ہے، علی علی کر رہا ہے، نعرہ لگا رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، روز ایمان کمپلیٹ ہو گیا مکمل۔ اور علی کا جو کردار تھا، اگر کردار علی پر عمل کیا ایمان مکمل ہو گیا۔ درود بھیجئے محمد اور آل محمد۔ سمجھ میں آیا؟ مردہ آباد، یا سمجھ میں آیا؟ اللہ علی سے محبت کرتا ہے، رسول علی سے محبت کرتے ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، ایمان علی کے ساتھ ہے۔ وَدَعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، علی کی دعوت جنت کی طرف ہے۔ اب ایک قول کو نقل کر رہا ہوں، قول حدیث رسول ہے، لیکن بیان کرنے والے حضرت عمر ہیں۔ حضرت عمر نے کہا لَوْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ حضرت عمر نے کہا رسول خدا نے فرمایا ہے لَوْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ۔ اگر دنیا علی کے محبت میں جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا نہیں کرتا۔ درود بھیجئے محمد رسول اللہ۔ علی کے محبت میں جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق نہیں کرتا۔ نبی نے فرمایا فوالذین بعثنی بالحق نبیوں، نبی نے فرمایا والذین بعثنی بالحق نبیوں، نبی نے فرمایا قسم ہے اس خدا کی جس نے ہمیں نبوت کے عہدے پر فائز کیا، اگر دنیا علی سے محبت کرتی تو خدا جہنم کو بناتا نہیں۔ سمجھ میں آیا جہنم کیوں بنا ہے؟ سمجھ میں آیا جہنم کیوں بنا ہے؟ محبت کرنے والے جنت میں رہیں گے، دشمن جہنم میں جائے گا۔ درود بھیجئے محمد اور آل محمد۔ دشمن جہنم میں جائے گا، دشمن علی کا مقام جہنم ہے۔ علی سے بغض رکھنے والے جو جنت میں جہنم میں جائیں گے، علی کا ساتھ جنت ہے، علی سے الگ ہو جانا جہنم ہے۔ لہذا ہم سے کہا مولانا اللہ جو ہے اللہ علی کے ساتھ ہے، پھر میں کہتا ہوں اللہ علی کے ساتھ ہے، نبی علی کے ساتھ ہے، صحابی علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، کعبہ علی کے ساتھ ہے، جنت علی کے ساتھ ہے، ایمان علی کے ساتھ ہے۔ ہم کیا پاگل ہیں علی کو چھوڑ کر ادھر ادھر چلے جائے؟ درود بھیجئے محمد بچوں کی سلامتی کے لیے درود محمد اور آل محمد۔ وقت نہیں ہے، واللہ وقت نہیں ہے۔ میں تو الحمدللہ رب العالمین آپ سامعین سننے والے
مولا کے مولائی میں بھی بیٹھا رہوں الحمدللہ ایک ہی مرتبہ جو نہ چپ چادیے کی مجلس پڑھ کے اتر جاؤں گا چپ چادیہ نکل جائے گا، لیکن درمیان میں آپ کو ماتم بھی کرنا ہے، لہذا انتہائی اختصار کے ساتھ مولا نے حیات دیا تو انشاءاللہ پھر سناؤں گا مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کیا ہیں۔ لیکن میں ان منکروں سے کہتا ہوں، ان ناصبیوں سے کہتا ہوں، ان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دشمنوں سے کہتا ہوں، سنو قرآن میں جو علی کی آیت ہے اس کو ہٹا دو، نبی نے جو کچھ کہا ہے اس کو بھی الگ کر دو۔ ہم قرآن نے علی کی کہاں تعریف کی ہے ہم نہیں بیان کرتے، نبی نے کہاں علی کے فضائل بیان کیے ہیں ہم نہیں بیان کرتے۔ ایک غیر جانبدار ہو کر، ایک انصاف پسند ہو کر، ایک عادل ہو کر ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھیں نا، پھر بھی علی سے ہم کسی کا کمپیئر نہیں کر سکتے، پھر بھی ہم علی سے کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کو چھوڑ دو، حدیث کو چھوڑ دو، فقط علی ابن ابی طالب کو رکھو، دیکھو، اور دیکھنے کے بعد تم دیکھو کہ نبی نے جب اعلان نبوت کیا تمام مسائب ایک طرف، نبی جادوگر بھی ہے، نبی نفس پرست بھی ہے، نبی جو معاذ اللہ نبی کو کوڑا بھی پھینکا جا رہا ہے، نبی کے سامنے کانٹا بھی بچھایا جا رہا ہے، نبی کے لیے انتہائی دردناک دور تھا، انتہائی خطرناک ماحول تھا۔ قرآن سے ہٹ جاتا ہوں، نبی کی حدیث سے ہٹ جاتا ہوں، قرآن نے کیا کہا وہ نہیں دیکھتا ہوں، نبی نے کیا کہا وہ نہیں دیکھتا ہوں۔ تمام خطرناک ترین ماحول میں یہ بتاؤ علی کے علاوہ نبی کا کون تھا؟ درود بھیجیے محمد درود محمد اور آل محمد پر حیات دے انشاءاللہ، حیات دے، سلامت رکھے آل محمد کے صدقے میں خدا ہمارے بچوں کو الحمدللہ اس اعتبار سے قطع نظر آپ دیکھیں اس وقت جب نبی کے لیے خطرناک ترین ماحول تھا، کون تھا؟ نبی کے لیے ساتھ نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ جلدی جلدی میں گزر رہا ہوں، شعب ابو طالب میں تمام کے تمام بنی ہاشم والوں کا گھیراؤ ہے، وہاں کون تھا؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ شب ہجرت نبی جا رہے ہیں، نبی کے بستر پہ سونے والا کون تھا؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ دعوت ذوالرشیدہ میں نبی کفار کو بلا رہے ہیں، دعوت کا انتظام کرنے والا کون تھا؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ کفار نے اپنے بچوں کو سکھا دیا جب نبی گھر سے نکلے تو انہیں پتھر مارا کرو۔ علی کو جب پتا چلا کفار کے بچے رسول کو پتھر مارتے ہیں، علی ابن ابی طالب نے بھی پتھر جمع کیا، ان کفار کے بچوں کو مارنا شروع کیا۔ جب مارا تو کسی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، کسی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، سب کے سب نبی کے پاس آئے، ابو طالب کے پاس آئے، کیا کہا؟ کہے ابو طالب کذبنا علی، تمہارے علی نے ہمارے بچوں کی ہڈیاں توڑ ڈالی۔ ابو طالب نے کہا بچے بچوں کی بات ہے، ہم کیا کریں؟ درود بھیجیے محمد۔
علی نے ہمارے بچوں کی ہڈیاں توڑ ڈالی، قطع نظر قرآن کے، قطع نظر حدیث کے، علی کے مقابلے میں کوئی ایک لے آؤ کہ فلاں نبی کے ساتھ تھا، فلاں نبی کے ساتھ تھا۔ میں جنگوں کو بیان نہیں کرتا، جنگ بہت ساری واقعی ہے، لیکن اتنا یاد رکھیے، جنگ خیبر کو دیکھیے، جنگ خندق کو دیکھیے۔ جب جنگ خندق میں عمر ابن عبدوت آیا ہے، کیوں خندق کھودا گیا؟ اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس جنگ کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، کیوں کافروں کا گروہ آیا تھا۔ جب گروہ آیا تو یہ جنگ احزاب ہے، احزاب بھی کہتے ہیں۔ خندق کھود دیا گیا، عمر ابن عبدوت خندق پار کر کے آ گیا اور کہتا ہے مسلمانوں، تم تو یہ کہتے ہو کہ اگر مر گئے تو شہید، مار دیا تو غازی، دونوں صورت میں جنت ہے، آؤ اپنی تلوار سے تمہیں ریتتے ہوئے جنت میں پہنچا دے۔ سبوں کے سروں پر طائر بیٹھے ہوئے تھے، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ سب کے سب اس طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے، اگر سر ہلایا تو پرندے اڑ جائیں گے۔ ہر مقام پر علی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول اجازت دیجئے ہم جا رہے ہیں، اجازت دیجئے ہم جا رہے ہیں۔ 3 مرتبہ توجہ چاہتا ہوں، 3 مرتبہ علی بن ابی طالب اٹھے، اس کے بعد تیسری مرتبہ نبی نے اپنا ماما علی کے سر پہ رکھا، اپنی رضا علی کو اڑائی، گھوڑے پر سوار کیا۔ جب علی چلنے لگے تو نبی نے فرمایا برز الایمان کلہ علی الکل کفر ہی، آج سارا ایمان جو ہے وہ سارے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ جو جا رہا ہے وہ کل ایمان ہے، جو آ رہا ہے وہ کل کفر ہے۔ علی آئے، عمر ابن عبدوت کو علی نے گھوڑے سے اتروانے کے بعد کیوں ارباب اعضاء گھوڑا کہیں کل کفر میں نہیں شامل ہو جائے، جلدی مجھے جنگ نہیں پڑھنا، اتار لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی، علی ابن ابی طالب نے عمر ابن عبدوت کے سر پہ ایک ضربت لگائی ہے۔ یہ جو ضربت لگائی ہے، نبی نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت، توجہ چاہتا ہوں، توجہ، علی کی ایک ضربت جن و انس کی عبادت پر بھاری ہے۔ ضربت علی خیر، علی کی ضربت جو ہے خیر ہے۔ نبی نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ضربت علی خیر افضل من عبادت الثقلین، علی کی ضربت خیر ہے، عبادت ثقلین پر بھاری ہے۔ لیکن اہل تفنن کی ایک روایت پڑھنا جا رہا ہوں، وہ اہل تفنن کی روایت یہ ہے کہ جب نبی نے علی نے عمر ابن عبدوت کے سر پہ ضربت لگایا تو نبی نے فرمایا ضربت علی افضل اعمال امتی الی یوم القیامہ، علی نے جو عمر عبدوت کے سر پہ ضربت لگایا ہے، میری امت کا اعمال جو قیامت تک کے لیے ہے اس سے بہتر ہے۔ درود بھیجیے محمد Shut
ضربتو علین ضربتو علین افضلو من امتی الی یوم القیامہ، جیسے ہی کہ علی کی ضربت جو ہے میری امت کا اعمال جو قیامت تک ہے اس سے علی کی ضربت بھاری ہے۔ آج علی کی ضربت کو آپ سے کتنا سال ہوا؟ 1400 سال، اور 1400 سال سے قیامت تک آپ چلے جائیے، کب قیامت ہوگی نہیں پتا۔ اب آئیے امت کا اعمال، نبی کی امت کے اعمال میں جتنی نبی کی امت ہے، جتنی نبی کی امت ہے، جب سے نبی کی امت ہے، نبی کی امت نے نماز تہجد پڑھا وہ شامل ہے، 5 وقت کی نماز پڑھا وہ شامل ہے، نبی کی امت نے روزہ رکھا وہ شامل ہے، نبی کی امت نے زکات دیا وہ شامل ہے، نبی کی امت نے حج کیا وہ شامل ہے، نبی کی امت نے طواف کیا وہ شامل ہے۔ 1400 برس سے لے کر اب تک، اب سے لے کر قیامت تک نبی نے کیا فرمایا؟ علی کی ایک ضربت میری امت کے اعمال سے بھاری ہے۔ لفظ بھاری نبی نے کیوں کہا؟ مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بھاری نبی نے کیوں کہا؟ اگر علی نہ جاتے، جس طریقے سے سب بیٹھے تھے ان کے سروں پر طائر تھے، اگر علی نہ جاتا تو نبی نے عمر عبدوت کو کفر کہا تھا، جب وہ جیت جاتا نماز ختم ہو جاتی، روزہ ختم ہو جاتا، حج ختم ہو جاتا، طواف ختم ہو جاتا، زکات ختم ہو جاتا۔ علی چلے گئے، علی کل ایمان تھے، علی نے عمر عبدوت کو مار کے نماز بھی بچا لیا، روزہ بھی بچا لیا، حج بھی بچا لیا، زکات بھی بچا لیا، طواف بھی بچا لیا۔ اس لیے نبی نے فرمایا علی کی ایک ضربت میری امت کے عمل سے بھاری ہے۔ درود بھیجئے محمد اور آل محمد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بیانات کو سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ، پھر مولا نے حیات دیا انشاءاللہ پھر مولا کے فضائل کیا بہت ساری چیز رہتی ہے، واللہ ہمارا بھی دل تڑپتا ہے کاش آپ جیسے مومن ہو، سنانے کا موقع ہو، ائمہ معصومین کی مجلس ہو، مخصوصاً امام زمانہ کے والد کی مجلس ہو مخصوصاً۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ باعث افتخار ہے ارباب ادا، یقیناً ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی آل محمد علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جائیں، چونکہ وقت کم ہے۔ بیانات کو سمیٹتے ہوئے، علی اتنی عظمتوں کا حامل میرے مولا، جس کو خدا دوست رکھتا ہے، رسول دوست رکھتے ہیں، انبیاء دوست رکھتے ہیں، سب کے سب دوست رکھتے ہیں، اس کے باوجود آپ کو پتا ہے علی ابن ابی طالب کی زیارت میں ہے، اور کسی کی زیارت میں آپ کو نہیں ملے گا۔ علی ابن ابی طالب کی زیارت میں ہے، السلام علیکہ یا اول المظلوم، اے پہلے مظلوم آپ پر میرا سلام ہو۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کائنات کے مظلوم ترین فرد ہے، علی جیسا کوئی مظلوم نہیں ہے۔ اللہ پتا ہے مولا خلیفہ رہے، خلافت کے دوران مولا کو قتل کیا گیا، لیکن قتل کرنے کے بعد خلیفہ ہونے کے باوجود خلافت کے دوران مولا قتل ہوئے ہیں۔ مولا کا جنازہ بڑے شاندار طریقے سے اٹھتا، لیکن مولا نے حسن حسین سے وصیت کیا، میرے بیٹے میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، میرے قبر کے نشان کسی کو مت بتانا، ورنہ میں نے اسلام کی حمایت میں جو میں نے جنگیں لڑی ہیں، میں نے جس طریقے سے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا ہے، اگر انہیں پتہ چل گیا تو قبر سے میری لاش کو نکال کر یہ توہین کریں گے۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایسے مظلوم کہ علی کے شہادت کے بعد 100 سال تک علی کو گالیاں دی جاتی رہی۔ ارباب ادا، یہ علی ابن ابی طالب کی مظلومیت ہے۔ علی کا قصور کیا ہے؟ قصور فقط یہی ہے کہ علی ابن ابی طالب نے اسلام کی حمایت کیوں کی، علی ابن ابی طالب نے اللہ کے رسول کا ساتھ کیوں دیا، علی ابن ابی طالب خندق میں اسلام گر گیا تھا علی نے کیوں بچایا، خیبر میں اسلام چلا گیا تھا علی نے کیوں بچایا، بدر میں اسلام ختم ہو گیا تھا
علی نے کیا بچایا؟ ہر مقام پر علی اسلام کو بچا رہے ہیں۔ اسی ناطے علی کو شہید کیا گیا، اور کربلا میں حسین کا بھرا گھر جو شہید ہوا ہے، ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی وجہ۔ حسین نے پوچھا تھا، بولو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ میرا قصور کیا ہے؟ ایک ہی آواز آئی، کیا کسی کا حق میرے ذمہ ہے؟ کسی کا خون میرے ذمہ ہے؟ ایک ہی آواز آئی، بغضاً لأبی، آپ کے بابا کے بغض میں ہم آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ارباب اعضاء، علی کو حسین کو قتل کیا تو کیا ارباب اعضاء، لیکن معصوم بچوں نے کیا بگاڑا تھا ارباب اعضاء؟ حسین کے علی اصغر نے کیا بگاڑا تھا ارباب اعضاء؟ اکبر کو مار ڈالا، عباس کے بازو قلم ہوئے، اور محمد کو شہید کیا، قاسم کا لاشا پامال کیا۔ اے مسلمانوں ذرا انصاف تو کرو۔ اور حسین کے 6 ماہ کے شیرخوار نے کیا بگاڑا تھا؟ کیسی دشمنی علی سے تھی؟ علی کی دشمنی کو حسین کے بچے علی اصغر سے لے لیا، علی اصغر کو نہیں چھوڑا۔ ارباب اعضاء، منہال کوفی کہتے ہیں آج ربیع اول کی شب 8 تاریخ ہے۔ ارباب اعضاء، پہلی محرم سے لے کر اب تک ارباب اعضاء ادا خانے میں مجلس ہوتی رہی۔ آپ کو پتہ ہے ارباب اعضاء، منہال کوفی کہتے ہیں میں سید سجاد کی خدمت میں گیا، مدینے امام کے پیر میں ابا تھی، ابا ایک مرتبہ پیر سے سرک گئی۔ میں نے کیا دیکھا؟ امام کے پیر میں 2 موٹے موٹے کالے کالے نشان ہیں۔ میں نے تڑپ کر امام سے پوچھا، مولا یہ کالا نشان کیسا ہے؟ مولا نے کہا، اے منہال، یہ ہمارے پیر میں جو بیڑیاں پہنائی گئی تھی نا، یہ اس کا نشان ہے۔ گلے میں لوگ خاندان کا نشان ہے، ہاتھ میں ہتھیلیوں کا نشان ہے۔ اس کے بعد امام نے پوچھا، اے منہال، کوفے کا کیا خبر ہے؟ منہال نے کہا، مولا جناب مختار جو ہے وہ اہل بیت حسین کے قاتل کو گرفتار کر رہے ہیں۔ سید سجاد نے کہا، اے منہال، جب کوفہ جانا تو مختار کو ہمارا سلام کہنا، اور مختار کو کہنا خرملا شقی کو ضرور گرفتار کرے اور قتل سے پہلے اس شقی کے دونوں ہاتھ کو کاٹ ڈالے۔ اس نے ہم اہل بیت پر بہت ظلم کیا ہے۔ منہال کہتے میں کوفے پہنچا، ایک مرتبہ پتہ چلا میں مختار جو ہے وہ ہرملا کو قید کر کے لے کر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب ہرملا آیا ہے تو منہال نے پوچھا، مختار نے پوچھا، بتا تو نے روز عاشور کیا کیا؟ اس نے کہا، اے امیر، روز عاشور میرے ترکش میں 6 تیر تھے، 3 تیر نے نشانے سے خطا کر دیا، 3 تیر ہدف میں نہیں لگا، لیکن 3 تیر ہدف میں لگا ہے، 3 تیر نشانے پر لگا ہے۔ ایک مرتبہ جناب مختار نے کہا، بتا اس کو 3 تیر تو نے کہاں لگایا؟ اس نے کہا، جب عباس مشک سکینہ میں پانی لے کر جا رہے تھے۔ مشک سکینہ میں پانی لے کر جا رہے تھے، میں نے بڑھ کر ایک ایسا تیر مارا، مشک سکینہ پہ لگا، سارا پانی بہ گیا۔ بس یہ سننا تھا۔ مختار رونے لگے، ہائے حسین کے چھوٹے بچوں پر رحم نہیں کیا، حسین کے پیاسے بچوں پر رحم نہیں کیا، پانی خیام میں پہنچنے نہیں دیا۔ کہا، اچھا بتا تو نے دوسرا تیر کہاں مارا؟ کہا، جب حسین 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر آئے تھے، ایک مرتبہ یہ کہا گیا، اے ہرملا یکتا کلام الحسین، میں نے 3 پھل کا تیر جوڑا، علی اصغر کے گلے پر مارنا چاہا، میرا ہاتھ کانپ گیا، نہیں مار سکا، پہلی مرتبہ بھی نہیں مار سکا، دوسری مرتبہ بھی ہاتھ ہل گیا، تیسری مرتبہ میں نے مارا۔ کہا، ہرملا تو نشانہ باز ہے، تو نے 2 مرتبہ
تیرا ہاتھ کیوں ہلا؟ کہ اس کی وجہ یہ تھی جب بھی میں تیر چلانا چاہتا تھا ایک نقاب پوش معظمہ ایسا معلوم ہوتا تھا بچے کی ماں بچے کے گردن کے قریب آ گئی، یہ تیر ہمیں مار دے، ہمارے بچے کو نہ لگنا پائے۔ علی اصغر کے گلے پر مارا 3 پھل کا تیر جو علی اصغر کو لے کے اڑا۔ حسین نے اپنے بازو میں سنبھالا اور کہا اچھا بتا تیسرا تیر تو نے کہاں مارا؟ اس نے کہا جب حسین 1950 زخم کھائے میرا آقا گھوڑے پر ڈگمگا رہا تھا، میں نے ایک ایسا تیر پیشانی پر مارا، حسین زمین پر آ گئے، حسین زمین پر آ گئے، حسین گر گئے اور راب عذاب ازیہ سننا تھا۔ مختار نے سر و سینہ پیٹنا شروع کیا، واہ حسینہ میرے آقا پر رحم نہ کیا، میرے آقا کو شہید کر ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین